السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 27 اگست ہے، جمعرات ہے، سن 2020۔ اس وقت جو خطے میں صورتحال ہے اس میں جو اقدامات ہمارا ہوسٹائل نیبر، ہمارا ہمسایہ جس سے ہمارے تعلقات بہت کشیدہ ہیں، وہ جو اقدامات کر رہا ہے، جس طرح اپنے فنڈز کی ایلوکیشن کر رہا ہے، اس سے یہ بالکل واضح ہے کہ جو ان کی فوج کو استعمال کرنے کی جو پالیسی ہے، نیبرز کو ڈرانے دھمکانے کی جو پالیسی ہے، وہ انڈین اسٹیبلشمنٹ جو ہے اسی کو فالو کر رہی ہے۔ اتنا غریب ملک ہے انڈیا، وہاں پر 60 کروڑ سے زائد وہ لوگ ہیں جن کے پاس ٹوائلٹس نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، سونے کی جگہ نہیں ہے۔ ممبئی میں لاکھوں لوگ رات کو فٹ پاتھ پر سوتے ہیں، اور یہ بڑے بڑے شہروں کا حال ہے، لیکن وہ لوگوں کی ویلفیئر کی بجائے پیسہ اسلحہ خریدنے پر وہ خرچ کر رہے ہیں۔ آج ان کی کابینہ کی کمیٹی 2 ایواکس پلینز جو ہیں، یعنی یہ جو ارلی وارننگ سسٹم، یہ جاسوس طیارے جو ہیں، اس کی اپروول دیں گے، اور تقریباً $1 ارب سے اس سے زائد خرچہ ہوگا اس پہ، اور اسرائیل سے یہ طیارے لیے جائیں گے۔ اس طرح کے 3 طیارے پہلے بھی ہیں انڈیا کے پاس، لیکن ان کی جو خواہشات ہیں اپنے ہمسایوں کو کنٹرول کرنا، اور کشمیر پہ جو غیر قانونی تسلط ہے، وہ ایک خوف ہے ان کے ذہن میں۔ پھر چائنا کے ساتھ جو ایک جھگڑا ہے، اس میں لداخ میں جو ان کے ساتھ ہوا ہے، پاکستان نے فیبروری میں جو کیا انڈیا کے ساتھ، ان کے پلین جس طرح گرائے، تو اب ان کو یہ ایک ڈر مزید بڑھ گیا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ گین کر کے تو وہ جو اپنی کمزوریاں ان کے اندر جو ایک لڑائی میں ان کے جذبوں میں جو کمی ہے، اس پر وہ قابو پا سکتے ہیں۔ تو اس لیے خرچہ اس پہ کر رہے ہیں۔ یہ جو ایواکس طیارے ہیں، یہ اسرائیل سے لیں گے، اور یہ رشین جو پلینز ہیں ان کے ساتھ مل کر اس کے اوپر نصب کر کے یہ چلائیں گے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ ان کی انڈیا کی کیپیبلٹی بڑھ جائے گی۔ کس چیز پہ بڑھ جائے گی کہ اگر کوئی فائٹر ایئر کرافٹ کوئی کسی نزدیک والے ملک سے اگر انڈیا کی طرف آ رہا ہے، تو یہ جو گراؤنڈ ریڈار ہے اس سے بہت پہلے یہ اس کو ڈیٹیکٹ کر لیں گے۔ اگر کوئی کروز میزائل آ رہا ہے، کوئی ڈرون آ رہا ہے، اس کو پہلے ڈیٹیکٹ کر لیں گے، اور انہی جہازوں کے ذریعے یہ اگر یہ اپنے بارڈر کے پاس اڑیں گے، تو جیسے پاکستان کے اندر یہ 40 50 100 میل 200 میل تک یہ دیکھ سکیں گے کہ کہاں پر ٹروپس بلڈ اپ ہے، کہاں پر ٹروپس کی موومنٹ ہو رہی ہے۔ تو یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح جب ان کے پاس خبر آئے گی اور یہ چیزیں وہ دیکھ سکیں گے، تو یہ بیٹر پلاننگ کر سکتے ہیں۔ اور یہ بنیادی طور پر جو بالا کوٹ میں ان کے ساتھ ہوا تھا نا، جب یہ انہوں نے انڈین جہاز پاکستان کی ٹیریٹری میں بھیجے اور پاکستان ایئر فورس نے ان جہازوں کو گرایا اور ابھینندن کو گرفتار بھی کیا گیا تھا، تو یہ اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ شاید ٹیکنالوجی میں کمی کی وجہ سے ہوا، اور اگر ہم یہ لے لیں گے تو ہمیں پہلے پتہ چل جائے گا کہ پاکستانی ایئر فورس کیا کر رہی ہے۔ لیکن پاکستان بھی اس معاملے میں بالکل کوئی پیچھے نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ تو ابھی 2 فیلکن ایواکس جو ہے نا، ان سے لے کے اس کو ایڈ کریں گے، لیکن الحمدللہ جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے اس میں یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آلریڈی انڈیا سے آگے ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس 8 سے 10 ہیں، میں آپ کو نام پڑھ کے بتا رہا ہوں ٹیکنیکلی۔ چائنا کے بنے ہوئے قراقرم ایگل ZDK-03، یہ 8 سے 10 ہیں ہمارے پاس ایواکس اس طرح کے، اور یہ بھرپور پوری جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس سوئٹزرلینڈ کے بنے ہوئے ساب 2000 ایواکس ہیں، جو وہ بھی اسی کارروائی کے لیے ہیں۔ اچھا، چائنا پھر تقریباً اس کے پاس کانگ جم 2000، اور اس کے علاوہ مین رنگ KJ-200 موتھ اور KJ-500 ایئر کرافٹ ہیں، تقریباً 30 ہیں۔ یہ یعنی چائنا کے جو ہم استعمال کر سکتے ہیں اگر ہمیں ضرورت پڑے، اگر ہمارے ساتھ انڈیا اگر کسی طرح کی کوئی حرکت کرے۔ تو میں جو آج آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں، اور یہ جو ساری میں نے آپ کو ڈیٹیل دی ہے، بنیادی طور پر اپنی جو پالیسی ہے اس کی، جس میں مسلمانوں پر ظلم کرنا، منورٹیز پر ظلم کرنا، علاقوں پر غیر قانونی تسلط قائم رکھنا، یہ جو پالیسی ہے اس پر انڈیا باوجود اس کے کہ وہ غریب ملک ہے، باوجود اس کے کہ بار بار ان کے منہ پر گھونسے پڑ رہے ہیں اور ان کو سبق نیبر سکھا رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں یہ جو سن 2020 ہے، اس میں فیبروری میں پاکستان نے
ان کو سبق سکھایا جب 2 جہاز گرائے، پھر چائنا نے لداخ میں ان کو سبق سکھایا، اور کسی طرح بھی جو ہائی رائز ایریاز ہیں لداخ کے، چائنا ان کو گیو اپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور میری بہت سارے ایکسپرٹ سے بات ہوئی ہے، وہ جو ایریا چائنا نے قبضہ کیا اس کے بعد بھارت کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ گلگت بلتستان، کارگل کی طرف کسی طرح کی بھی کوئی مہم جوئی کر سکے، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے انڈین فورسز کے جو ہیں ان کے انڈین جرنیلوں کے آپ نے بیان سنے کہ جناب ہمیں اگر یہ کہے بھارتی حکومت تو ہم کشمیر کو کیپچر کر سکتے ہیں، ہم پکڑ سکتے ہیں، ہم فوری طور پر لے سکتے ہیں۔ لیکن جب سے لداخ میں چائنا نے وہ جو ہائی ایریاز ہیں ان پر قبضہ کر کے وہاں سے بھارت کو بھگایا، تو یہ خواب اب شرمندہ تعبیر بھارت کا نہیں ہو سکتا۔ جو گلگت بلتستان کا ایریا ہے، کارگل کا ایریا ہے، اس جگہ پر جو پاکستان کا بارڈر ہے، الحمدللہ وہ بالکل وہ محفوظ ہو گیا، اور یہ سارا جو ہے بھارت اب تک اس میں اسرائیل جو ہے وہ سب سے بڑا اسلحہ فراہم کرنے والا ملک بن گیا ہے بھارت کو۔ بلینز آف ڈالرز یہ کئی ہزار کروڑ یہ خرچ کر چکے ہیں اپنے اسلحے کو امپروو کرنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے، لیکن اس سارے اسلحے کے باوجود ان کو کہیں پر بھی کوئی کامیابی نہیں ہو رہی، اور نہ ہی ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ آگے اس حوالے سے ان کی کوئی کامیابی ہوگی۔ دوسری جانب ہم بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ اب انڈین ایکسپرٹس بھی یہ کہنے لگے ہیں کہ کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کر کے، مقبوضہ کشمیر کو بھارت کے ساتھ اینیکس کر کے، بھارت کو پوری دنیا میں نریندر مودی نے اس کا جو رول ہے اس کو مارجنلائز کر دیا ہے، اور خاص طور پر اس ایکشن کے بعد بر صغیر میں، خطے میں جو نیبرنگ ممالک ہیں، جن میں بھوٹان ہے، جن میں نیپال ہے، جن میں بنگلہ دیش ہے، جن میں ایون سکم بھی شامل ہے، وہ اب بھارت کی جو پالیسیز ہیں بالکل کھل کر اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور بھارت ایک آئسولیشن میں چلا گیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ 2 ممالک تھے اس خطے میں جو انڈیا کے بہت دوست سمجھے جا رہے تھے۔ ایک نیپال کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا، 3 ممالک تھے، ایک نیپال تھا۔ ایران کے ساتھ انڈیا کی کوآپریشن اتنی زیادہ تھی کہ چاہ بہار جو بندرگاہ ہے وہ ایران نے انڈیا کو ڈیولپ کرنے کے لیے دے دی تھی، اور چاہ بہار سے وہ جو ہے وہ ایک راستہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا افغانستان میں انڈیا۔ دوسرا ان کا جو قریبی ترین ملک تھا وہ بنگلہ دیش تھا۔ حسینہ واجد نے جو ان کے تعلقات تھے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ بھارتی فوج نے، مکتی بانی نے پاکستانی فوج کی وردیاں پہن کر ایسٹ پاکستان میں کارروائیاں کیں، پاکستانی فوج کے خلاف نفرت پیدا کی، اور دنیا نے ایک سازش کی۔ پھر رشیا کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ تھا جس کی وجہ سے ایسٹ پاکستان کو بنگلہ دیش بنایا گیا۔ اور بھارت اور بنگلہ دیش کے جو تعلقات تھے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپس میں سے ہوا نہیں گزرتی تھی، یہ تعلقات تھے۔ لیکن اب یہ صورتحال ہے کہ جو بھارتی ہائی کمشنر ہے بنگلہ دیش میں، وہ حسینہ واجد جو وزیر اعظم ہے، کئی مہینوں سے اس نے ریکویسٹ ڈالی ہوئی ان سے ملاقات کرنے کی، لیکن ملاقات نہیں مل رہی۔ تو ایران نے بھی انڈیا کو وہاں سے نکال دیا۔ یہ چائنیز ڈپلومیسی ہے اس خطے میں کہ جس میں انہوں نے، اس کا ہمیں ڈائریکٹ فائدہ ہو رہا ہے۔ ایران سے بھارت کو نکالا ہے، چاہ بہار سے فارغ کیا ہے، اور ایرانین جو کوآپریشن ہے انڈیا کے ساتھ وہ اب بہت کم ہو گئی ہے، اس لیے کہ $400 بلین کی اگلے 25 سال میں انویسٹمنٹ کرنی ہے چائنا نے ایران میں، ان کے انفراسٹرکچر کو بلڈ کرنے کے لیے، سڑکیں بنانے کے لیے، اس میں 5G نیٹ ورک دینے کے لیے، بندرگاہوں کو بنانے کے لیے، پھر پیٹرولیم پروڈکٹس کو خریدنے کے لیے۔ تو ایران اب آ گیا چائنا کے ساتھ، اور بنگلہ دیش بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرتا ہے، اور جو ڈسپیوٹڈ ایریاز ہیں بارڈر پہ، وہاں پر بھارت نے جو ہٹ دھرمی کی ہے جس طریقے سے، اور پھر واپس بھیجا ہے مسلمانوں کو، یہ جو نیا سٹیزن انہوں نے امینڈمنٹ کیا تھا، اس کے بعد بنگلہ دیش نے بھی اپنے تعلقات ختم کر لیے ہیں۔ تو جو آج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، باوجود اس کے کہ بھارت اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے اور اپنے لوگوں کی بجائے اسلحے پر اور یعنی موت کے ہتھیار خریدنے پر، وہی پیسے اگر وہ اپنی قوم میں لگائے تو شاید وہاں پر بھوک، غربت، افلاس، بے روزگاری کم ہو سکے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود پاکستان الحمدللہ
بہت ساری چیزوں میں آگے ہے، اور جو ڈسپلنڈ فورس ہے ہماری، اور جس طرح عوام پاکستان کی فوج پر اعتماد کا اظہار ہے، اور چائنا کی دوستی ہمارے ساتھ ہے، تو جو آج بھی میری جن ایکسپرٹ سے گفتگو ہوئی الحمدللہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان از ان اے بیٹر پوزیشن اینڈ وی آر ان سیف ہینڈس۔ یہ وہ باتیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔